وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس 5th ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، اور کلاس شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ آپ کے دادا کے انتقال کے وقت آپ قریب 8 سال کے تھے، پھر آپ اپنے تایا جن کا نام زبیر تھا ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہے ہیں، پھر اپنے سگے چاچا ابو طالب کے آغوش محبت میں آ کر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے۔ ایک بار وہ کاروبار کے سلسلے میں ملک شام جا رہے تھے تو آپ نے بھی ضد کی ان کے ساتھ چلنے کی، تو آپ کو بھی لے لیا انہوں نے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک راہب جو کبھی باہر نہیں آتا تھا، اور اس بار اس نے کیا کیا کہ ان قافلے والوں کی دعوت بھی کی۔ تو ان قافلے والوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ جو ہم پر کبھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، آج ہی اس نے ہم لوگوں کی دعوت کر دی ہے۔ ان کو بہت تعجب ہوا۔ خیر جب یہ قافلے والے وہاں پہنچے تو اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ تب آپ کی عمر قریب 12 سال کی تھی۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ یتیم ہے، لیکن اب یہ میری ہی اولاد ہے۔ تو بحیرہ نے کہا ہاں اب تم نے صحیح کہا ہے، کیونکہ جب تم لوگ گھاٹی کے اس پار تھے تو کوئی درخت یا پہاڑ ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں صرف نبی کو ہی سجدہ کرتی ہیں۔ اب آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اسے واپس کر دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ پھر آپ جب 20 سال کے ہوئے تو جنگ فجار نام کی ایک جنگ ہوئی، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا۔ تو یہ اس کے پیچھے کا ریزن کیا تھا کہ ذوالقعدہ کے جو 4 مہینے ہوتے ہیں، جن میں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں میں وہاں کوئی جنگ نہیں لڑی جاتی تھی، نہ ہی کوئی غلط کام کیا جاتا تھا، لیکن انہی مہینوں میں یہ لڑائی ہوئی تو یہ ایک گناہ کا کام سمجھا گیا، یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ فجار رکھا گیا۔ اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تھوڑے ہی دنوں بعد، ایک آدمی جس کا نام زبید تھا وہ مکہ میں تجارت کرنے کے لیے آیا۔ تو مکہ کا ہی ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل۔ اس نے اس شخص سے سامان تو خرید لیا پر پیسے نہیں دیے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ جبل ابو قبیش پر چڑھ کر صدا لگائی۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی تو سب سے پہلے اسی پہاڑ کو بنایا تھا۔ یہ سب سے اونچا پہاڑ تھا اور یہ میڈیا کا رول ادا کرتا تھا اس وقت۔ اسی پر چڑھ کر جب کوئی خاص بات ہوتی تھی تو کہی جاتی تھی۔ اس نے بھی اپنی بات کہی تو مکہ والوں میں خلبلی مچ گئی۔ انہوں نے زبیدی کا حق بھی دلوایا اور ایک سمجھوتا بھی کیا جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے میں یہ تھا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سمجھوتا رسول اللہ کو اتنا زیادہ پسند تھا، کہا کرتے تھے کہ اس سمجھوتے کے بدلے میں انہیں اگر جو سرخ اونٹ بھی دیا جائے تو وہ نہیں پسند کریں گے، اور اگر انہیں دور اسلام میں بھی بلا لیا جاتا تو یقیناً وہ قبول کر لیتے۔ اب ہم آپ کی عملی زندگی کو دیکھیں گے۔ اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا تھا نہیں، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ میں دیار بنو سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات کے عوض میں اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل سے 90 روپے رہی ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، اور ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ جب آپ جوان ہوئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت اور بحث کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ ہی کا وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، پھر بھی اس سے پہلے ہی آپ کا لقب امین پڑ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔
اب ہم دیکھتے ہیں ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مال کی تجارت۔ آپ کا شہرہ سن کر خود خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں کے لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ آپ کی بہن تھی جن کا نام حالہ تھا، وہ بھی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ انہی کی بکریاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک ساتھی تھے وہ چرایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے ساتھی نے کہا کہ یہ مہینہ پورا ہو گیا، چلیے ہم اب اجرت مانگتے ہیں اپنی چل کے۔ تو جو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی حیا آتی ہے اجرت مانگتے ہوئے، ایسا کرنا تم جب اپنی مانگنا تو ساتھ میں میری بھی مانگ لینا۔ تو جب یہ ان کے ساتھی وہاں پہنچے ہیں اور حالہ سے کہا ہے کہ بھائی میری بھی اجرت دے دیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دے دیجئے، تو بتاتے ہیں وہیں پاس خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ نے پوچھا کہ وہ آپ کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے اجرت مانگتے ہوئے۔ تو حالہ ان کی بہن کو بہت تعجب ہوا کہ کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس کو اپنی اجرت مانگتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہو۔ اس بات سے بھی آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت امپریس ہوئی تھیں آپ سے، اور آپ کا شہرہ بھی آپ نے بہت سنا تھا، اسی لیے اپنے مال کی تجارت کی پیشکش آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ وہ شرف اور مال دونوں کے لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال دیا کرتی تھی تجارت کے لیے۔ انہوں نے رسول اللہ سے مال کی تجارت کے ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ وہ انہیں سب سے اچھی اجرت دیں گے۔ اس طرح آپ ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے خوب خرید و فروخت کی اور خوب اس میں برکت ہوئی، نفع بھی بہت ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آئے اور امانت واپس کر دی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ پھر میسرہ نے آپ کے سیر و شمائل اور بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بھی بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تزویج پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سردارانہ قریش کی ایک مجلس میں قریب 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ میں مہر نکاح ہو گیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دنوں کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی پہلے عتیق بن عائذ مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گئے تو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے انہیں ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف جوزیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں کہ پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔